زندگی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں 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 یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے۔ اتنا اچھا شعر ہم نے پڑھا، آپ نے کچھ نہیں بولا، کہا کہ موت کا شعر تھا یہ۔ اب موت سے ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے، آدمی جلدی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مرنا ہے، مرنا پڑے گا، یہ دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ تم سب کو آئے گا، امیر ہے آنا پڑے گا، غریب ہے آنا پڑے گا، گدھا ہے آنا پڑے گا، بادشاہ ہے آنا پڑے گا، عورت ہے آنا پڑے گا، بچہ ہے آنا پڑے گا، جانور ہے آنا، جوان ہے آنا پڑے گا۔ اور سنو سنو سنو، دنیا کا کوئی پہلوان ہے آنا پڑے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا کی یہ ریت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم موت سے ڈرتے ہیں کہ جب آئے گا دیکھا، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی سر پہ گٹھری لے کے جا رہا تھا راستے میں، غریب آدمی تھا، سورج ڈوب گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، بستی سے باہر ہی تھا ابھی کہ ٹھوکر لگی، گر گیا تو بولا یا اللہ کتنا غریب بنایا ہم کو، ہم جب تک کمائے نہیں کھانا نہیں ملتا ہے، یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ موت بھیج دے ہم مر جائیں گے۔ تو اسی بستی کا ایک منچلا تھا، وہ سن لیا کہ یہ موت کی دعا مانگ رہا ہے، سوچا کہ اچھا اس کو ڈراتے ہیں۔ یہ کالی چادر یہ نوجوان اوڑھا، پورے منہ ہاتھ ڈھک کے اس کے آگے ماں کے کھڑا ہو گیا۔ لو بھائی کون؟ بولا ہم تمہاری موت ہے۔ بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا ابھی تم دعا کیے تھے نا اللہ موت کو بھیج دے، بولا نہیں منہ سے نکل گیا تھا، یہ گٹھری گر گئی، جلدی اٹھا کے دیے ہم گھر کے جائیں۔ موت سے ڈرو نوجوانوں، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو۔ اللہ نے دنیا میں صرف کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے دنیا کمانے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا مقصد تھا پیدا کرنے کا۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لا ریب کتاب تو بتا دے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کس کے لیے پیدا کیا بولو بھائی؟ عبادت کے لیے۔ ارے بولو بھائی، عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ گوشت کھانے کے لیے پیدا فرمایا؟ بولو مسلمانوں، صرف سونے کے لیے اللہ پیدا کیا؟ ابھی فلسطین کی جنگیں ہو رہی ہے یہودیوں سے، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، معلوم ہے نا، ہزاروں لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں مسلمان۔ کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، وہ لوگ اسلام کے لیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا کو لہرانے کے لیے اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے وہ لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے رہا۔ ایک نوجوان
فلسطین کا ایک نوجوان سے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولا میری عمر 40 سال ہے۔ کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یہ فلسطین کا نوجوان کیا کہ ابھی تک میں نے شادی نہیں کیا۔ شادی نہیں کیا تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو میڈیا والوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر 40 سال ہو گئی۔ تو یہ نوجوان نے جواب دیا کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا لیں گے تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے۔ سوچو، اسے نہ کہتے ایمان۔ یہاں ہمارا نوجوان لوگ موبائل میں 4 گو لڑکی کا نمبر، ظہر بعد اس کو فون کرے گا، ہاں پھتکی ٹھیک جو ہے تو بائے، عصر بعد اس کو ہائے، مغرب بعد اس کو ٹاٹا، عشاء بعد اس کو بولے گا آئی لو یو۔ بولو تم کیسا نوجوان؟ کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے؟ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ ہم کہتے ہیں نوجوانوں اپنے دامن کو پاک رکھو، اللہ پاک بیوی دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک بیوی، پاک مردوں کے لیے ارے بولو بھائی، ادھر سے بولو، نہیں سمجھے؟ پاک مردوں کے لیے پاک بیوی۔ تو پاک رہو گے تب نا، ہائے ہیلو کرنا چھوڑو گے تب نا۔ اور جب راستے میں چلو، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی کا مطلب کیا؟ راستے میں چل رہے ہیں تو نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی نگاہیں نیچی۔ اور سنو، تاک جھانک کرنا چھوڑو، پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر، ارے بولو بھائی، پہلی نظر معاف ہے۔ مان کے راستے میں ہم جا رہے ہیں، کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، عورت پہ نظر پڑ گئی، وہ غیر محرم عورت ہے، تو پہلی نظر پڑ گئی تو نظر جھکا لو، معاف ہے، اللہ معاف کرے گا، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ٹکر ٹکر دیکھو گے، معاف نہیں ہے، پھر پکڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا جھمیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی لڑکی پسند ہے تو نکاح کرو، کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں اللہ نے کہا ہے نکاح کرو۔ دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو، چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو۔ اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلتا کہ تم کو پسند نہیں، تم کو کھجلی کی بیماری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع، ایک پسند کر لو، دوسری پسند کر لو، تیسری پسند کر لو، چوتھی پسند کر لو۔ لیکن آگے سنو، آگے اللہ کی آیت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 3 4 2 تم کرو گے، لیکن عدل کر سکو تب کرنا، انصاف کر سکو تب کرنا۔ ایک جھمکا ایک بیوی کے لیے لائے، وہی جھمکا دوسری تیسری چوتھی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ کی کافی ہے، کتنا کافی ہے؟ اب وہ ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے، کما کے نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، دوائی نہیں دلوا سکتے، بدن میں طاقت نہیں ہے، تو وہ ایک بھی مت کرو، پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ تو ایک تسبیح لے لو، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
لیکن تاک جھانک نہ کرو. نوجوانوں اپنی نظر کو محفوظ رکھو. دیکھو زنا صرف جسم کا زنا نہیں ہوتا ہے، قربان جاؤ، آنکھ کی بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے دامن کو پاک رکھو. پاک رہو گے اللہ پاک بیوی عطا فرمائے گا. اور سنو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے اللہ انعام دے گا، اور اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ارے کتنے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ؟ سبھی تیار تھے ہو؟ ہاں انشاءاللہ مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کی کٹیا پسیا ہوگی. پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا جو گناہ کیا ہے، پہلے فرشتے اس کا میل چھڑائے گا پھر جنت میں جائے گا. سب سے لاسٹ میں جو جنتی ہوگا نا، جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے جائے گا. سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، قربان جاؤ جنت کی بہاروں کا کیا کہنا، اس جنتی کا 80,000 غلام ہوگا، 80,000 نوکر ہوگا. اس کا کتنا نوکر ہوگا؟ 80,000. سوچو جو سب سے لاسٹ میں جائے گا اس کا 80,000 غلام ہوگا، جو پہلے جائے گا اس کا کتنا غلام ہوگا، اس کا کتنا نوکر ہوگا، اس کا خدمت کرنے والا کتنا ہوگا. اور قربان جاؤ اللہ ایک ایک مرد کو 72 حوریں دے گا جنت کے اندر. کتنی حوریں دے گا؟ ارے بولو بھائی. نوجوان تو بڑا خوش ہوگا، نوجوان بڑے خوش ہوں گے کہ 72 حوریں ملیں گی. انشاءاللہ ضرور ملیں گی. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر میں پیدا کرو. اس لیے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. ایک دن یہ آنکھیں بند ہونی ہے، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ سانسیں رکنے والی ہے، رک جائے گی. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، اور جنت میں جانے کی تیاری کرو. اور سب سے بڑی بات ہے، آخرت کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ تیاری ہے نماز. وہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ ارے بولو بھائی. نماز. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے، 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، ہوش و حواس نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں نماز معاف ہے. کب تک نماز معاف ہے؟ جب تک وہ پاگل پن ٹھیک نہ ہو جائے، جب اس کا مینٹل جب تک درست نہ ہو جائے تب تک نماز معاف ہے. جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز فرض ہو گئی. دوسرا وہ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مر گئے ہیں، مردہ پر نماز. ارے بولو بھائی، مردہ پر نماز بولو. مردہ پر نماز نہیں ہے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو سمجھو وہ یہ دونوں میں سے کس میں سے ہو؟ پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ پاگل ہو کہ مر گئے ہو. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہو، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. اور مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، صرف جمعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، اور یہ 5 وقت کی نماز بھی تو پڑھنی ہوگی نا. صرف جمعہ پڑھنے والے کا نام ہم رکھیں جمن میاں، جو خالی جمعہ پڑھے گا. اس لیے جمعے کی نماز بھی پڑھو، ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ بھی نماز پڑھو. تمہیں معلوم نہیں ہے میرے بچوں، نوجوانوں، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی. چھینی گئی کہ نہیں؟ ارے بابری مسجد گئی کہ نہیں؟ قربان جاؤ. سپریم کورٹ نے اقرار کیا کہ بابری مسجد، اس مسجد کے اندر میں کوئی مورتی نہیں، کوئی مندر نہیں ہے، یہ خالص مسجد تھی. کوئی بھی ثبوت نہیں ملا. ججوں نے اقرار کیا سپریم کورٹ کا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا. اس کے باوجود بھی قربان جاؤ
ہاں ہاں انشاءاللہ ہاں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مدرسوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مدرسوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کیجیے. آج دیکھیے عالم یہ ہے کہ ظہر میں 10 نمازی، ظہر میں مسجد میں 10 نمازی، عصر میں 8، مغرب میں 6، عشاء میں 4، اب فجر میں 1 کو نہیں. یہ نمازی گئے کہاں؟ تو پتا چلا کہ یہ نمازی پلنگ توڑ رہا ہے. سونے سے ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، سونے سے ہوگا؟ آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. قبر کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. حشر کے میدان کی تیاری کب کرو گے؟ مرنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ. الحمدللہ آخرت کو سنوارو. یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، آ کر رہے گی. اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا رب سوال کرے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ انشاءاللہ تیاری کریں گے میرے بھائی. ارے تیاری کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا الحمدللہ آپ کے لیے. الحمدللہ وہاں کی تیاریوں میں سے پہلی تیاری جو ہے وہ نماز ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلی تیاری نماز. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائے، نماز کو کبھی مت چھوڑنا. کسان ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، وہیں پر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو. الحمدللہ اگر پانی نہیں ہے، مٹی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تاجر ہو، دکان کرتے ہو، الحمدللہ مسجد دور ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، دکان میں ہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جانا، وہیں نماز پڑھ لینا. گھر میں ہو، محلے میں مسجد ہے، اذان ہوئی فوراً الحمدللہ مسجد کے اندر میں حاضری دینا. اب میں آپ کو بتا دوں، کلکتہ کے اندر میں جیش محمد علی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان، اس کے کئی برانچ ہیں. جیش محمد علی کا بہت بڑا کپڑا کا وہ کہیے کہ ہول سیلر ہے. لیکن جانتے ہیں اس کے دکان میں کئی اسٹاف کھڑتا ہے، کئی برانچ ہے اس کو. ان کے جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ. اب سارے اسٹاف، مالک، اونر دکان چھوڑ کے مسجد کی طرف روانہ. گراہک بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں روپیہ کا کپڑا لے گا، لیکن مالک کا کہنا ہے جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہم کپڑا نہیں بیچیں گے. جس کو لینا ہے وہ بیٹھے گا، جس کو نہیں لینا وہ چلا جائے. روزی کا مالک اللہ ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. روزی کا مالک اللہ ہے. اس لیے مسلمانوں، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی. یہ سانسیں ایک دن رکنی ہے، رک کر رہے گی. اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے دنیا میں. اللہ نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے دنیا کے اندر میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جنت میں جانے کی تیاری کی. جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی. یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ
ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا مکرم مہینہ آ رہا ہے، بڑا محترم مہینہ آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان لوگ تیار ہیں، انشاءاللہ اس مہینے کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، کیسے استقبال کریں گے؟ ارے استقبال کیسے کریں گے؟ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ کر استقبال کرنا ہے۔ کیسے استقبال کریں گے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا ایک روزے دار ایسا ملے گا رمضان میں کہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا۔ یہ روزہ دار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے، پہلا روزہ رکھے گا، 28 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا، اللہ والا رکھا۔ ایک نوجوان کو پکڑے ہاتھ، ہم بولے کعبے پہلا رکھا، 28 چھوڑ دیا، 30واں کہے رکھا، یہ بیچ میں روزہ کہے رکھا؟ بولا حضرت سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا، روزہ بھاگا جا رہا تھا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو۔ سنو، روزے کا بدلہ میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، ہاتھوں سے دے گا اللہ۔ اس کا انعام، اس کا گفٹ، اس کا تحفہ الحمدللہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دے گا۔ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، قربان جاؤ۔ اس لیے نوجوانوں، اچھا کچھ نوجوان جس کی شادی ہے عید بعد، ارے عید بعد شادی کی لگن ہوتی ہے نا، بہت سارے نوجوانوں کی عید بعد شادی ہوتی ہے کہ عید کے 10 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتہ دن بعد، 15 دن بعد شادی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا منا روزہ مت رکھیے بیٹا، گال پچ کی تو عید بعد شادی ہے تمہاری، روزہ مت رکھنا۔ اے نوجوانوں، روزہ رکھنے سے گال نہیں پچکتا ہے، روزہ اگر کمزور ہو روزہ رکھو، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ اے نوجوانوں، روزہ رکھ کر دیکھو، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھو، اللہ اس کا جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ ہاں، ایک آدمی روزہ رکھتا تھا، اور روزہ تو رکھتا تھا، سب کو پتا تھا روزہ رکھتا ہے، لیکن گھر کے بغل میں ایک ندی تھی، وہ دن میں 4-5 مرتبہ نہاتا تھا۔ تو کوئی آدمی اس کو پوچھا نا، رے بھائی تم نہاتا کہاں ہے اتنا؟ آدمی نہاتا غسل کرتا ہے ایک بار، تم 4-5 مرتبہ کہاں نہاتا ہے؟ وہ بولتا تھا کہ ہم نہا لیتے ہیں نا تو ہم کو دل کو سکون ملتا ہے، روزہ ہم کو نہیں لگ جاتا ہے۔ اور وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، ندی میں جا کے ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا۔ وہ نہانے کے بہانے جاتا تھا، ڈبکی لگاتا تھا، منہ کھولتا تھا، پانی پی کے باہر نکل جاتا تھا، اور سب کو کہتا تھا ہم روزہ ہے۔ ایک بار بیٹا پھنسا، ندی میں کودا، اور جیسے ہی ڈوبا منہ کھولا پانی پینے کے لیے، ٹینگڑا مچھلی گھس گئی منہ۔ تب بولا کہ باپ رے باپ، آج لوگ جان جائے گا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ روزہ رکھو، شیطان بہکائے گا، شیطان تھوڑا پریشان کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، لیکن روزہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نوجوانوں انشاءاللہ روزہ رکھو، تمہارے اندر میں تقویٰ پیدا ہوگا، تمہارے اندر میں پرہیزگاری آ جائے گی، اللہ اس کا انعام اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو آخرت کی تیاری میں سے جو تیاری ہے میرے بھائی، وہ ایک تیاری یہ بھی ہے کہ یہ مدرسہ ہے۔ دیکھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بخیل جنت نہیں جاوے،
بخیل جنتوت ارے بولو بھائی ارے بولو بھائی نہیں جاوے بخیل اچھا بخیل اپنارا جانے نا نہیں جانے بخیل نہیں جانے سنو اس کے 4 کوالٹی ہیں بخیل کے 4 کوالٹی ہیں گنتی کرو بخیل کتنا ہوا ارے بولو بھائی کتنا ہوا 1 بخیل کتنا ہوا کنجر کنجوس مکھی چوس یہ سب سے لو کوالٹی ہے یہ سب سے لو کوالٹی ہے ایک گمنام الحمدللہ 200 روپے میرے ہاتھوں میں دیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے اس دان کو قبول کرے گا آمین والدہ اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے آمین والدہ الحمدللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا نماز پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیل ہے اگر وہ کنجوس ہے اگر وہ مکھی چوس ہے جنت میں ارے بولو بھائی جنت میں نہیں جائے گا دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے اگر وہ کنجوس ہے جنت میں نہیں جائے گا تیسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہو تو مصطفیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے جنت میں نہیں جائے گا تو سنو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا سونا دیا چاندی دیا زمین دیا جائیداد دیا تم میرے راستے میں خرچ کرو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے تو مسلمانوں بتاؤ خرچ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے سامعین کرام آپ لوگوں سے گزارش ہے ٹائم بہت کم ہے ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں چندہ دے کر آپ صحابہ دارین کے مستحق بنے سامعین اس لیے میرے بھائی جلد سے جلد چندہ لے کے آئیں گے اور ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں کام کریں گے میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے مسلمان کنجوس نہیں ہوتا ہے مسلمان جو مسلمان ہے الحمدللہ وہ سخی ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہاں بہت سارے پڑھے لکھے میرے بھائی میرے بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے آپ سے میرا سوال ہے اپنی ماں کے نام پر باپ کے نام پر دادا دادی نانا نانی کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں آج جو عمل آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے تیرا بیٹا بھی کل ہو کر تیرے نام سے ویسا ہی عمل کرے گا آج اپنے ماں باپ کے نام پر جو سلوک کرو گے اس کے ساتھ میں تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے میں زیادہ آپ سے نہیں مانگوں گا 1500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں مجھے کم سے کم 10 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے الحمدللہ جو 1000 روپیہ 500 روپیہ اپنے ماں باپ کی ایصال و ثواب کی نیت سے دینا چاہتا ہوں میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا اے پہلا نوجوان آیا اے دیکھیے ماشاءاللہ بھائی نعرہ لگا دو نعرے تکبیر نعرے تکبیر ماشاءاللہ اے دیکھیے پہلا نوجوان جی ماشاءاللہ سعید الرحمان صاحب مل کی 200 روپے اللہ انہاں دانتے قبول کو رہنو اللہ اے دیکھیے پہلا نوجوان تیار ہوا بابو کا نام پوچھئے کیا نام ہے کی نام بولیے ماشاءاللہ جناب بابو محبوب عالم صاحب بیگم پور کے رہنے والے انہوں نے 500 روپے دان کیا اللہ انہاں دان تے قبول کرے نو اللہ ان کی عمر میں کمائی میں صحت میں زندگی برکت دے اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے اے بابو اور کوئی نوجوان ہے جو 1500 روپے دینا چاہتا ہو انشاءاللہ اے نوجوانوں سنو یہ 500 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے یہ 1000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے ہردا کے بازار میں لے کر جاؤ گے ماشاءاللہ اے یہ مولوی محمد سعید الرحمان صاحب ماشاءاللہ پیپر گنج مولوی محمد سعید الرحمان صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیے 10,000 روپے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے تو نعرے تکبیر ماشاءاللہ الحمدللہ یا اللہ ہمارے حضرت مولوی سعید الرحمان صاحب کی اس دان کو قبول کرے نو اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں برکت دے اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا
اے ماشاءاللہ جناب بھائی ایسر رحمان صاحب 2000 روپے دان کیے ہیں. اے دیکھیے ماشاءاللہ یہ سارے پیسے نقد آ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ انہاں دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. اے مسلمانوں 10 دعا لے لو, 10 دعا لے لو. یہ دعا سستی ہے, سودا سستا, دعا لے لو. اللہ تقدیر بدل دے گا, اللہ مال میں برکت دے گا, اللہ روزی بڑھا دے گا, اللہ عمر کو بڑھا دے گا. صدقہ کرو, ہم زیادہ نہیں مانگے ہیں, دینے والے زیادہ دے رہے ہیں. مولانا سعید الرحمان صاحب 10,000 روپے دیے, ہمارے بھائی نے یہ 2,000 روپے دیا ہے. آپ سے ہم 1,500 مانگ رہے ہیں. آئیے اٹھیے, سوچئے مت. شیطان روکے گا کہ چندہ نہیں دینا. شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ چندہ دے دے گا اس کا گھر جنت میں بن جائے گا. شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے. الحمدللہ حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھیے, پیسہ لے کر آئیے, انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں. اے ماشاءاللہ بھائی جناب محمد شیش محمد صاحب 500 روپے دان کریشن. اللہ شیش محمد بھائی کے دان کو قبول کرے دو. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے. عالمگیر صوبہ گنج ماشاءاللہ 10 بوری سیمنٹ. عالمگیر صوبہ گنج 10 بوری سیمنٹ. اللہ عالمگیر بابو کے دان کو قبول کرے دو. اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے. اے ماشاءاللہ محمد ماجو صاحب 5,000 روپے. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشاءاللہ. بھائی نعرہ لگاؤ بھائی. نوجوان کا جذبہ, بڑے زندہ باد. نوجوان کا جذبہ, نعرہ تکبیر. بتائیے یہ ہمارے رہبر صاحب ہیں الحمدللہ. ان کا جذبہ دیکھیے, ان کا حوصلہ دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے. جب یہ نعت پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پڑھتے رہے, لوگ سنتے رہے. اللہ نے وہ خوبی عنایت کیا ہے. میرے بھائیو, یہ ہمارا بھائی, اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. محمد صغیر 500 روپیہ. اے جناب بھائی محمد صغیر صاحب 500 روپے. اللہ صغیر بھائی کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے. ملکی کے 3 بورا سیمنٹ. ماشاءاللہ محمد مستقیم صاحب ملکی کے 3 بوری سیمنٹ. اللہ مستقیم بھائی کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے. 3,000 روپیہ دیا ہے. ماشاءاللہ جناب بھائی محمد عارف صاحب 3,000 روپے. اے اللہ عارف بھائی کے دان کو قبول کرے نو. عارف بھائی کو عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے. اللہ عارف بھائی کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے دو. صغیر عالم 2,000 ٹکا دیا. صغیر عالم 2,000. صغیر عالم بھائی, صغیر عالم بھائی 2,000 روپے دان کریشن. اللہ انہاں دان کو قبول کرے نو. اللہ صغیر بھائی کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے. اللہ صغیر بھائی کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ 500 روپے. اللہ عبد القیوم بھائی کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ 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 جناب بھائی محمد متی الرحمان صاحب 5,000 ٹکا. 5,000 ٹکا دیے چھن, 1,000 ٹکا نگد دیے چھن, 4,000 ٹکا باقی. اللہ انہاں دان تے قبول کرے نو. اللہ متی الرحمان بھائی کی عمر میں صحت میں کمائی میں بزنس میں تجارت میں برکت دے. اللہ متی الرحمان بھائی کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے دو. ابھی بھوجپوری کی فرمائش ہوئی ہے, آپ کو بھوجپوری بھی انشاءاللہ ہم سنا دیں گے الحمدللہ. بس بیٹھے رہیے. ماشاءاللہ ایک نوجوان نے 100 روپے دیے. اے دیکھیے ایک نوجوان اور آ رہا ہے ماشاءاللہ. اب بھائی یہ رضاکار لوگ کہاں ہیں, کمیٹی والے کہاں ہیں, جلسہ کے کمیٹی والے رضاکار لوگ جتنے ہیں وہ سب آئیں, سب چندہ دے بھائی الحمدللہ. صغیر بھائی اے جناب بھائی محمد صغیر صاحب الحمدللہ 1,500 ٹکا 1,500 ٹکا دیے چھن الحمدللہ. صغیر بھائی کے دان کو قبول کرے نو. اللہ صغیر بھائی کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. 200 ٹکا سمجھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اے شہنواز بھائی 200 روپے. اللہ شہنواز بھائی کے 200 روپے دان کو قبول کر لے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. میرے بھائی اور کوئی میرا بھائی ہے, ارے اور کوئی ہے 100 200 300 400 500 5,000 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ روپے دینے والا, ارے اللہ کے رسول کا گھر بنا دو, اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا. نام کیا حضرت آپ کا؟ اے ماشاءاللہ جناب قاری رہبر صاحب. دیکھو اے نوجوانوں, دیکھو دیکھو ان کی آنکھیں نہیں ہیں, ان کی آنکھیں نہیں ہیں.
لیکن इनकी तड़प देखो, इनकी मोहब्बत देखो, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसको बुलंद करे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी दे, आखिरत में भी अल्लाह आला मकाम अता फरमाए। इन्होंने कहा कि हजरत मेरे तरफ से भी 100 रुपया है। ये माँ बाप की मोहब्बत है। अल्लाह कारी रहबर साहब के इस दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साहब। जनाब भाई मोहम्मद मतीउर रहमान साहब 300 रुपए, अल्लाह मतीउर रहमान भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए मुसलमानों, अपने माँ बाप के नाम पर ये 500 200 300 रुपया कोई बड़ी रकम है? माशाल्लाह, 2 बच्चों ने 100 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके दान के इसके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह इन दोनों बच्चों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। एक नौजवान 100 रुपए, इमरान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, शहाबुद्दीन साहब शोभागंज 2000 रुपए। ये देखिए एक नौजवान और आ गया। देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। ये भाई ना अभी जो आवाज किए कौन सी बोले मौलाना मरजहान माशाअल्लाह, मौलाना ए जो किया अभी इससे पहले कौन सी बोले कई तरह का होता है? हाँ हाँ बखील, हाँ है माशाअल्लाह। बखील 4 क्वालिटी के होते हैं। कुर्बान जाए बेटा, ए बैठ जल्दी बैठ जल्दी। बखील 4 क्वालिटी का है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक बात याद रखना नौजवानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गया। जाओ ना पूर्णिया, देखो पूर्णिया में इतना ना खून टेस्ट करवाएगा ना वहां का डॉक्टर। है 500 रुपया, जय सिंह 500 रुपए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकामत। ये 2000 रुपए मेरे हाथों में, भाई का नाम भूल गए हम, शहाबुद्दीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो जितने नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह दान किया है, ताउन किया है, उनके लिए माँ के लिए एक शेर पढ़ दें। अरे माँ के ऊपर पढ़ दें। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अल्लाह शहाबुद्दीन भाई के दान को कबूल कर ले। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। 5000 पीरगंज आयसुर समिति का बेटी 5000। ए माशाल्लाह, पीरगंज के आयसुर समिति की बेटी, आहा, इस बहन ने 5000 रुपये, देखिए मेरे हाथों में है, 5000 रुपये इस बहन ने दान किया है। अल्लाह 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 इस बहन की इस दान को, इस ताउन को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह उस बच्ची की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उस बच्ची के बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दे अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? 500 रुपया रफत। माशाल्लाह रफत, ए माशाल्लाह, ये रफत हमारी एक बहन ने 500 रुपये दान किया है। अल्लाह इस दान को भी कबूल करे नो अल्लाह। अल्लाह हमारी बहन की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है जो देना चाहता, 100 200 300 400 500 5000 10,000 20,000 50,000 100 1 लाख देना चाहता हो, ये देखिए बच्चे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। आजा बेटा, जा जल्दी आओ, जल्दी आओ, दुआ कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना देगा। और कोई नौजवान, एक नौजवान उधर से भी आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह
हाँ देखो भाई, खाने का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। हज़रत ने आप लोगों को दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20 रुपये में खाना मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए 20 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर किसी के पास ना भी हो, मान के 20 रुपये नहीं है, तो आप फ्री में खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा देकर ही खाना है। अब मजबूरी है, पैसा नहीं, पैसा है तो दे दीजिएगा, मदरसे में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब भी मिलेगा। हाँ पैसा नहीं है तो आप फ्री में खा सकते हैं, भूखे मत रहिएगा, खाने का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाकर खाना खा सकते हैं। माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद आज़ाद साहब शोभागंज 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इसके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। माशाअल्लाह जनाब बाबू असदुल्ला साहब 200 रुपये, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। माशाअल्लाह अब्दुल जब्बार साहब 500 रुपये, अल्लाह अब्दुल जब्बार भाई के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है भाई, अरे और कोई नौजवान है, ए बाबू कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाइए, जिसको 1 टका 2 टका 1 टका 2 टका 5 टका 10 टका देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो बेटा, सवाब होगा। ये दोनों नौजवान खड़े हो जाओ तो सवाब होगा। ए बेटा चादर रुमाल पकड़ लो, घूम जाओ, जिसको 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 50 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा। ए मुसलमानों, हम ये नहीं कहते आप 10,000 दो, 1 रुपया है वही दे दो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चादर रुमाल दे दिए। 50 किलो मकई। अरे कोई गमछा, हाँ मकई 50 किलो मकई किसने दिया? नाम ए माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नाजिम साहब माशाअल्लाह 50 किलो मकई अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टा दिए हैं। अल्लाह नाजिम भाई के दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके भी माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए आप मकई भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं, गेहूँ भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, हर दान को यहाँ पर कबूल किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान, ए बाबू ये गमछा लेकर जा रहे हैं बच्चे, देखिए मेरे भाई आपके पॉकेट में है, आपके पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है, कंजूसी है, और कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद महबूब आलम साहब कोला 500 टका। अल्लाह हमारे महबूब भाई के इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह महबूब साहब के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह।